عجیب مثال دی کہ حکیم اجمل خان مرحوم ماؤ لہم اور کشتہ کھا کر سخت سردی میں دلی کے تمام اطراف میں فجر سے پہلے وہ تانگے پر بیٹھ کے سیر کرتے تھے اور پھر جماعت سے آ کر نماز پڑھتے تھے، اور ململ کا کپڑا، سخت سردی میں ململ کا کرتا، یہ کیا بات تھی؟ یہ ماؤ لہم اور کشتہ تھا۔ تو اللہ کا ذکر جو خالق کشتہ ہے اور خالق مروارید اور خالق جواہرات، اس کے نام میں کتنی طاقت ہوگی۔ اس کشتے کو حاصل کرو تاکہ شیخ ہر وقت ساتھ نہیں رہے گا، تو جہاں بھی رہو گے باخدا رہو گے، اللہ کے ذکر کی برکت سے جہاں بھی رہو گے اللہ والے بن کے رہو گے۔ جتنا ملتزم پر روئے تھے اور جتنا مسجد کے گوشے میں باخدا اشکبار تھے، اتنے ہی بندر روڈ پر بھی رہو گے، بندر روڈ پر بھی قلندر رہو گے اور قسمت کے سکندر رہو گے اور اخلاق کے لحاظ سے بندر نہیں رہو گے۔ لیکن جب عمل کوئی کرے، بھائی بتاؤ، شیخ اتنا زبردست کشتہ دے، کھائے کوئی نہ کھائے تو میں کیا کروں؟ اس لیے حکیم امت نے فرمایا کہ شیخ کے پاس رہو اس کی صحبت میں، مگر اس کی گرمی کو قائم رکھنے کے لیے ذکر کا کشتہ بھی کھاؤ۔ شیخ کے پاس رہو، اللہ والوں کے پاس، مگر اللہ والوں کے پاس جو ایمان کی گرمی ملتی ہے اس کو قائم اور دائم اور اس کی بقا اور اس کی ارتقاء کے لیے ذکر اللہ کو بھی جاری رکھو۔ یہ کشتہ ہے اور حکیم امت کی مثال ہے کہ سخت سردی میں ململ پہن کر حکیم اجمل خان ٹانگے پر بیٹھ کر دلی کے چاروں طرف سیر کر کے پھر آ کے جماعت کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو رگ رگ میں اس کا نور، رگ رگ میں خون کے ساتھ اس کا نور بھی بہے گا، آپ کی آنکھوں میں، آپ کی کانوں میں اس کی طاقت روحانیت آئے گی، جو آپ کے کشتی کے وقت میں جب نفس سے کشتی ہوگی پھر اللہ کے ذکر کا کشتہ کام آئے گا۔ جب نفس کا مقابلہ آئے گا، حسین چہروں کا سامنا ہوگا، اس وقت ذکر اللہ کا کشتہ اس نفس کی کشتی میں کام آئے گا اور آپ کشتی کے نفس کے کشتے لگا دیں گے۔